صفحہ نمبر 47 ہے اور رکوع سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق اللہ العظیم۔ کل اور پرسوں جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سقر کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وما ادراک ما سقر، آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ سقر کیا ہے؟ فرمایا سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طبقے کو آگے بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے اور کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، کلا حرف تنبیہ ہے، یعنی کسی کو خبردار کرنے کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، خبردار یعنی آگاہ ہو جاؤ۔ والقمر، واو قسمیہ ہے اور قمر چاند کو کہتے ہیں، اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا قسم ہے چاند کی۔ واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کی، اذ جب، ادبر وہ پشت پھیر جائے۔ والصبح، قسم ہے صبح کی، اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حرف تنبیہ کا استعمال کیا، لوگوں کو آگاہ فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار 3 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی قسم اٹھائی، قسم ہے چاند کی جب وہ پشت پھیر جائے، جب وہ چلا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رات کی قسم اٹھائی، قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا، اس کی ہا ضمیر جو ہے وہ سقر کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک وہ سقر لإحدى الكبر، البتہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ سقر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی بڑی چیزیں ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ چاند بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہم اس کی بلندی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا روشن ہونا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ چاند بہت بڑی چیز ہے، رات بہت بڑی چیز ہے۔ ہم رات کے وقت سوتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، تاریکی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح دن بھی بہت بڑی چیز ہے، جب وہ دن آتا ہے، روشن ہوتا ہے، ہم اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ یہ بڑی چیزیں ہیں، ان بڑی چیزوں کی طرح لإحدى الكبر،
انہا لإحدی القبر، یہ سقر بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نذیراً، یہ ڈرانے والی ہے، للبشر، انسانوں کو۔ سقر یعنی جہنم یہ انسانوں کو ڈرانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے جنت میں جاؤ گے، اگر نافرمانی کرو گے تو سقر میں جاؤ گے، یعنی جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ سأصلیہ سقر، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب میں نافرمان کو جہنم میں ڈال دوں گا، سقر میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا، اور فرمایا کہ انسان کی مرضی ہے، جس راستے کو وہ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے۔ فرمایا لمن، اس شخص کے لیے، شاء جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یتقدم، اس بات کو کہ وہ آگے بڑھے، او یتاخر، یا پیچھے ہٹے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آگاہی دلا دی، انسان کو خبردار کر دیا کہ یہ رستہ حق کا رستہ ہے، ایمان کا رستہ ہے، اس رستے میں تم آگے بڑھو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے؟ جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس رستے سے پیچھے ہٹو گے تو تمہارا مقام کیا ہے؟ سقر، جہنم تمہارا مقام ہے۔ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی چاہت ہے کہ تم آگے بڑھتے ہو یا پیچھے ہٹتے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، اس چیز میں جو اس نے کمائی، رہینہ، رہن رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی، ہر نفس اپنی کمائی میں گروی رکھا گیا ہے، یعنی جیسا آدمی ہے نیک ہے تو یہ انسان جو ہے نیک ہونے کی وجہ سے یہ نیکوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر بد ہے تو اس کا شمار بدوں کے ٹولے میں ہوگا اور بدوں کے ساتھ ہی اس کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہوگی جو اس نے کی ہوگی۔ اگر نیک اعمال کی ہیں تو نیک اعمال اس کے سامنے آئیں گے، اگر برے اعمال کی ہیں تو برے اعمال اس کے سامنے آئیں گے۔ تو فرمایا ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کمائی کے بدلے گروی رکھا گیا ہے، رہن میں رکھا گیا ہے۔ الا، مگر، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے وہ کون ہیں؟ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا، وہ بڑے خوشحال لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور نہ ہی ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی، اور نہ ہی ان کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش کرے گا۔ خوش کیسے ہوں گے؟ جنت میں داخل ہو کر، فی جنات، باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے۔ کیا پوچھ رہے ہوں گے؟ دیکھیں جنت کا محل وقوع اوپر ہے اور جہنم کا نیچے ہے، اور جنتی لوگ جو ہے وہ جہنمیوں سے، اور جہنمی جنتیوں سے باتیں کر سکیں گے، بات چیت ان کی ہو سکے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جہنمی لوگ جب جنتیوں کو جنت کے انعامات، جنت کے میوے اور پھل کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو اس میں سے تھوڑا ہمارے اوپر بھی پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وہ تھوڑا ہمارے لیے بھی نیچے پھینک دو۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، ہم تمہیں یہ چیزیں نہیں دے سکتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنتی لوگ ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں کھینچ لائی ہے فی سقر، سقر میں، جہنم میں، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی ہے؟ تم نے کون سا جرم کیا ہے جو تمہیں جہنم میں لے آیا ہے؟ تو جہنمی جو ہیں وہ اپنے جرم بتائیں گے
کیا کہیں گے؟ قالو، پہلا جرم کیا ہے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو، نہیں ہم تھے من المصلین، نماز ادا کرتے۔ سب سے پہلا جرم کیا بتائیں گے؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ نماز دین اسلام کا سب سے اہم اور سب سے پہلا رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ کل قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہی ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ مجرم لوگ جو ہیں وہ اپنا سب سے پہلا جرم کیا بتلائیں گے؟ کہ ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم فرمایا ولم نکو، اور نہیں ہم تھے نطعمو، کھانا کھلاتے المسکین، مسکین کو، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے پاس توفیق تھی، ہمارے پاس بڑا ہی رزق اللہ نے ہمیں دیا تھا، لیکن ہم غربا پر اس کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں صاحب حیثیت آدمی کا فریضہ ہے کہ وہ مسکین کو تلاش کرے، یہ نہیں کہ مسکین اس کے دروازے پر آئے اس سے مانگے تو پھر یہ دے۔ فرمایا کہ جس گاؤں میں یہ رہتا ہے، صاحب حیثیت آدمی جس محلے میں رہتا ہے، یہ تلاش کرے اپنے کسی ہمسائے کو، اپنے کسی محلے دار کو، اپنے عزیز و اقارب میں سے یا اپنے شہر میں یہ تلاش کرے کہ کون سے لوگ مسکین ہیں اور کون اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو دیں، اور صرف زکوٰۃ پر ہی نہ ٹال دیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِی الْمَالِ سِوَى الزِّکَاۃ حقاً، یہ مال زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، وہ ربا کا صدقات فطرانے کے علاوہ بھی حق ہے۔ فرمایا تم مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا جرم کیا تھا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا، اور ہم تھے نخوض، شغل کرتے، مع الخائضین، شغل کرنے والوں کے ساتھ۔ آج کل تو ہم سارے کے سارے لوگ شغل میں پڑے ہوتے ہیں، 100 میں سے 95%، 98 99% لوگ جو ہیں وہ شغل میں پڑے ہوتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی شغل والا آ جائے گا، کوئی بندر لے کر آ جائے گا، کوئی چیز لے کر آ جائے گا، کوئی لکی رانی سرکس لگ جائے گی تو ہم سارے ادھر جائیں گے، پھر ہم مسجد کو بھول جائیں گے، نماز کو بھول جائیں گے۔ فرمایا وَكُنَّا، وہ کہیں گے کہ ہمارا جرم کیا تھا کہ ہم شغل کرتے تھے شغل کرنے والوں کے ساتھ۔ کئی لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے تو ہم ان میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور گپ شپ کرنا شروع ہو جاتے۔ کوئی تاش وغیرہ کھیل رہا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلنے لگ جاتے۔ کوئی موبائل چلا رہا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر موبائل دیکھنے لگ جاتے۔ یعنی نماز کے اوقات کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہم اس طرح شغل میں رہتے تھے، اور جو لوگ شغل کرتے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، اور ہم شغل کرتے تھے، مع الخائضین، شغل کرنے والوں کے ساتھ۔ وَكُنَّا، اور کیا جرم؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُنَّا، اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور ہم تھے نُكَذِّبُ، جٹلاتے، بِيَوْمِ الدِّينِ، جزا کے دن کو، بدلے کے دن کو۔ چوتھا جرم کیا؟ کہ ہم بدلے کے دن کو جٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ کافر لوگ جو ہیں وہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، بدلے کے دن کو نہیں مانتے، جزا سزا کو وہ نہیں مانتے۔ اور ہم ایمان والوں کی کیا حالت ہے؟ وہ بھی اس کو برائے نام ہی مانتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مانتے ہوتے تو پھر یہ اس دن کے لیے تیار رہتے، اس دن کی تیاری کرتے۔ یہ بات کہ ایمان لانا، قیامت کو ماننا، لیکن اس کی تیاری نہ کرنا، یہ بھی ایسی ہے جیسے اس کو ماننا ہی نہیں ہم نے۔ تو فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ اپنا جرم کیا بتلائیں گے کہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیونکہ ہم جٹلاتے تھے بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو۔ حتیٰ، یہ سارے کام ہم کرتے تھے، یہاں تک کہ کیا ہوا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا، آ گیا ہمارے پاس، الیقین، یقین۔ یقین کیا ہے؟ موت کا ایک نام یقین بھی ہے۔ یہاں تک کہ ہم پر کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر آخری آیت میں ارشاد فرمایا
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین، یعنی موت آ جائے۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اور حال کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ عبادت کر رہے ہو تو اسی حال میں آپ کی موت واقعہ ہو جائے۔ تو فرمایا حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس موت۔ دیکھیں یہ زندگی جو ہے ایک وہمی چیز ہے، یعنی اس لمحے ہے اور اگلے لمحے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صبح کے وقت ہے، شام کا پتہ نہیں ہے، یہ شام کے وقت زندگی ہے تو صبح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے گی یا نہیں۔ لیکن موت ایک یقینی چیز ہے، موت ایک یقینی، زندگی وہمی ہے اور موت یقینی ہے، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے جرم بیان کیے، مجرمین نے اپنے جرم بیان کیے جنتیوں کے سامنے کہ ہم تو یہ جرم کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کافر مشرک کے کام کوئی بھی نہیں آ سکے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ فما تنفعہم، پس نہیں فائدہ دے گی ان کو شفاعت، سفارش، الشافعین، سفارش کرنے والوں کی۔ اب سفارشی تو بہت زیادہ ہوں گے، فرشتے بھی سفارشی ہوں گے، انبیاء بھی سفارشی ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کا کلام بھی وہاں پر سفارشی ہوگا، بچے بھی سفارشی ہوں گے، اچھے اعمال بھی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ شفاعت جو ہے وہ مومنین کے حق میں قبول ہوگی، لیکن کسی کافر، مشرک اور منافق کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ کوئی کسی کافر کو، کسی مشرک کو کوئی سفارش کسی بڑے آدمی کی، کسی کی بھی، کسی نبی کی فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس کے لیے کتنی بڑی سفارش کی، ایسی سفارش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس کے جسم پر ملا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کر اسے دے دیا، اس میں اس کو کفن دیا جائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مومن کے لائق یہ بات ہے کہ وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار جو کہ مشرک ہو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑی سفارش تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش بھی اللہ نے اس منافق کے حق میں قبول نہیں کی۔ تو فرمایا پس نہیں فائدہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی۔ فما لہم، پس کیا ہو گیا ان کو، انی تذکراتی، کہ یہ نصیحت کی کتاب سے معرضین، اعراض کرنے والے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، یہ قرآن کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر یہ نصیحت والی کتاب سے اعراض کرتے ہیں۔ کأنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ کون لوگ ہیں، کأنہم، گویا کہ وہ حمرن، گدھے ہیں، مستنفرہ، بھاگنے والے، فرت، جو بھاگتے ہیں، من قسورہ، شیر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قسورہ یہ بمعنی اسد کے ہیں، اسد کہتے ہیں شیر کو، کہ جب جنگلی گدھے جو ہیں وہ شیر کی آواز کو اپنے کان سے سنتے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو گدھے ہیں، گدھوں کی طرح ہیں، یہ نصیحت کی بات جو ہے، نصیحت کی کتاب سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بل یریدو، بلکہ یریدو، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، کل امرئ، ہر آدمی، منہم، ان میں سے، ان یؤتا، یہ کہ دیے جائیں، صحفاً،
ایسے صحیفے منشرہ جو بکھرے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب کہ ہر آدمی دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ بس ہمارا پرچہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھی آ جائے، ہمارا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھی آ جائے، جو کتاب ہمیں ملنی ہے کل قیامت والے دن وہ ہمارے سامنے ابھی آ جائے، ہم اپنی اس کتاب کو ابھی دیکھ لیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں حشر کے بارے میں بتلاتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کیا کہتے جرا بات چونا ہے وہ نہیں آئیے، جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اس کو ابھی لے آؤ۔ بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے، اللہ سے مانگتے، کہتے قالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس بھیج دے جو ہمیں ہمارے اوپر آپ نے بھیجنا ہے۔ تو فرمایا کلا، اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کیا، کلا خبردار، بل لا بلکہ نہیں، یخافونا وہ خوف کھاتے، الآخرہ آخرت کا، ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا کلا خبردار، انہو تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یہ قرآن پاک کیا ہے، نصیحت ہے، فمن شاء پس جو شخص چاہے، ذکرہ اس نصیحت کو حاصل کر لے، اس نصیحت کو قبول کر لے، وما یذکرون اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت کے بارے میں پہلے ہم نے پڑھا کہ یذل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی ہی جس کو چاہتے ہیں بہکاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ ویہدی الیہ من اناب، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اور جو بھاگتا ہے نولیہ ما تولی، جس طرف وہ بھاگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا وہ اہل التقوی، زیادہ اہل ہے اس بات کا کہ التقوی اس سے ڈرا جائے۔ اللہ کی ذات ہی اس بات کی اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور وہ زیادہ اہل ہے اس بات کے کہ اس سے بخشش طلب کی جائے، اس سے مغفرت مانگی جائے، کیا پروردگار ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو تمہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے حال پر رحم فرمائے، جو تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔